السلام علیکم جی ناظرین، میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی میں آپ کو جو ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں، ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور یہ اس میں اسکول کے بچے پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں اور چاروں طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک لڑکی ہے وہ ناچ رہی ہے اور دیکھا جائے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، اور یہ ساتھ کوئی استادہ کھڑے ہیں جو کہ میل ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور بنانے والا ویڈیو پتہ نہیں یہ کون ہے اور کون نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے یہ ہمارے اسکولوں کی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ اور پکنک کے نام پہ ہماری بچیوں کو لے کے جا کر وہاں پر نچایا جاتا ہے اور ان سے جو ہے ڈانس پارٹیاں کروائی جاتی ہیں اور والدین کو خبر نہیں ہوتی ہماری بچیاں وہاں کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی۔ یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے ان تمام اسکولوں کے لیے، وہ تمام اساتذہ کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے اب کسی کی بیٹیوں کو لا کے اسکولوں میں آپ نچاتے ہیں، بڑی شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میں تو آپ لوگوں سے درخواست کروں گی ایسے اسکولوں کے خلاف لازمی ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی بہن بیٹی اگر جاتی ہے پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز رہ گئی تھی پاکستان میں کہ ہمیں یہ دیکھنے کو بھی ملے گا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں ابھی دیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارے دور جو ہے کس طرح کا دور چل رہا ہے، پچھلا جو ہمارا دور ہوا کرتا تھا، ہمارے بچپن کا دور ہوا کرتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے اسکول اتنے اچھے ہوا کرتے تھے، ہمارے استاذہ بہت ہی اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو غیر مناسب سمجھتے تھے۔ استاذہ ہیں، اسکول آپ جاتے ہیں اسی لیے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو ناچ گانا سکھاتے ہیں اور ان کو سر عام آپ نچاتے ہیں، وہ بھی نامحرموں کے سامنے کھلے عام پہاڑوں پہ آپ جس طرح نچا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اسکول جو ہے نا بدنام ہو رہے ہیں، یہاں کی تعلیم خراب ہو رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا استاذ وہ استاد ہوتا ہے جو روحانی باپ ہوتا ہے اور استاد سے ہی سیکھ کے اب بندہ آگے جاتا ہے۔ لیکن گھر تو گھر کو چھوڑو، لیکن جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے ماں باپ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے بچے یا بچیوں کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں تو آپ اس کو طوائف گیری سکھاتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ان کے مقاصد ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ہمارے بچے جائیں تعلیمی اداروں میں، وہ تعلیم حاصل کریں، پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں اور اچھی تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس ان کے پیرنٹس کو میرے خیال سے پتہ نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ لازمی، میں تمام پیرنٹس سے میں کہتی ہوں کہ ہفتے میں ایک بار لازمی وہ اسکولوں میں جا کے چکر لگائیں تاکہ وہ دیکھیں کہیں ڈانس پارٹیاں تو نہیں ہو رہی پڑھائی کے نام پر، ہیں کوئی ڈانس پارٹیاں وغیرہ، ناچ گانے تو نہیں ہو رہے۔ اگر ناچ گانے ہو رہے ہیں، پڑھائیاں ہو رہی ہیں تو آپ اس اسکول کے خلاف ایکشن کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کے گلی گلی محلے محلے اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ تو کہتی ہوں کہ بیڑا غرق ہو جائے ایسے اسکولوں کا، ستیہ ناش ہو جائے جو کہ تعلیم کے نام پر یہ ایک دھبا لگا ہوا ہے، جو کہ ڈانس پارٹیاں یہ منعقد کرواتے ہیں۔ یہ وہی بات آتی ہے کہ ایک جو طوائف گیری کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، وہ کہیں اور سے شروع نہیں ہوتا، یہ اسکولوں سے ہی، ایسے اسکولوں سے ہی شروع ہوتا ہے، ایسے ہی کالجوں سے، ایسی ہی یونیورسٹیوں سے شروع ہوتا ہے۔ باہر تو بڑے بڑے نام اسکولوں کے لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام یونیورسٹیز کے لکھے ہوتے ہیں، فلانا استاذہ فلانا ڈھمکانا انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ گھر میں پمفلٹس آتے ہیں، کاغذ پھینکے جاتے ہیں، روڈوں پہ جاؤ تو روڈوں پہ ہاتھ پہ کاغذ پکڑاتے تعلیمی اداروں کے نام پر، یہاں پہ اتنے قابل ترین استاذہ ہیں، یہ استاذہ ہیں۔ بھائی کون سے استاذہ ہیں؟ یہ والے استاذہ ہیں آپ لوگوں کے؟ اس طرح کے استاذہ ہیں جو بچوں کو اس طرح کی تعلیم غیر مناسب دیتے ہیں؟ یہ تعلیم ہے آپ لوگوں کی اسکولوں کی؟ آپ لوگوں کو تو چلو بل پانی میں کہتی ہوں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آپ ذرا تو سوچیں، اتنا تو سوچیں کہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو اسی طرح اگر آپ کو کوئی کہے کہ لاؤ اسکول میں نچاؤ، کہ آپ لوگ نچائیں گے؟ ہاں، اسی طرح نچاؤ جس طرح دوسروں کی بیٹیوں کو نچاتے ہو، آپ اپنی بیٹیوں کو نچاؤ گے؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ ہاں، آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھتا؟ میں تو کہتی ہوں ان استاذوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو ایک لڑکی ناچ رہی تھی اور چاروں طرف بچے بٹھائے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کے ہنس رہے تھے اور تالیاں مار رہے تھے، اور جو میل استاد ہے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے آس پاس، کتنے نامحرم مرد ہوں گے جو اس لڑکی کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جو جوان بچی وہ بیچوں بیچ ناچ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں اس استاذوں کو بھی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی بے غیرتی کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے؟ آپ نے اٹھ کے منع کیوں نہیں کیا اس بچی کو؟ کیوں نہیں منع کیا آپ نے کہ بیٹا نہیں ناچو؟ آپ منع بھی تو کر سکتے، لیکن کیوں منع کرتے؟ یہ آپ کی کوئی بہن نہیں تھی، کوئی آپ کی بیٹی نہیں تھی، کوئی آپ کا بلڈ ریلیشن نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی بیٹی تھی، یہ کسی اور کی بہن تھی جو ناچ رہی تھی سر عام۔
फीस तुम लोग इतनी ज़्यादा लेते हो कि जो बेचारे गरीब माँ बाप होते हैं, जितनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ा रहे होते हैं, वो इस चीज़ के लिए पढ़ा रहे होते हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि उनके बच्चे अंदर से क्या गुल खिला रहे हैं। हाँ, ये कौन इनकी निगरानी कर रहा है? अगर ऐसे काम करते उनको मना क्यों नहीं किया जा रहा है? शर्म का एक मकाम तो बहुत बड़ा है। माँ बाप इसलिए नहीं कमाते कि अपने बच्चों को जो है वो तायगिरी सिखाएं, नाचें। बेहतर नहीं है कि आप लोग स्कूलों के गेट के बाहर लिखते हो कि बेहतरीन तालीमी अदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके बदले तो आप लिख लिया करें ना कि तोयबगिरी अदारे हैं। यहाँ पे जो है ना बच्चों को नचाया जाता है, तालीम के नाम पर इनको जो है तोयबगिरी की तालीम दी जाती है। ये लिख लिया करें, ये बेहतर है मेरे ख्याल से, ताकि जो पेरेंट्स अगर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हों तो वो दाखिल कर लेंगे, बजाय इसके कि वो इतनी मेहनत से अपने पैसे कमा के अपना खून पसीना जो है वो बहा के अपने बच्चों को एक काबिल तरीन दुनिया में या सोसाइटी में आला तरीन शख्सियत के तौर पे देखना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो फिर ये वाज़ेह तौर पे देखें ना ये क्या चीज़ करवा रहे हैं। तो आप लोग में जितने भी हैं पेरेंट्स हैं, उनसे सबसे मेरी गुजारिश है, जितने भी आपके आसपास जो तालीमी अदारे हैं, आप जाके ज़रा देखें तो सही उनमें कि आपके बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, किस हवाले से तालीम दी जा रही है। अगर कोई पार्टी मुनक्किद होती है पार्टी हर स्कूलों में होती है, लेकिन एक तहज़ीब के अंदर, एक हदूद के अंदर, लेकिन वो हदूद लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप जाके देखें, अपने बच्चों से पूछें कि अगर आपके स्कूल में पार्टी हो रही है वो किस किस्म की हो रही है, उसमें नाच या गाना तो नहीं है। अगर पार्टी और इसमें कोई तालीम के हवाले से, कोई इल्म के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से कोई नॉलेज दी जा रही या नहीं दी जा रही। सवाल तो ये पैदा होता है, जो निगरानी वाले जो स्टाफ होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आयद होते हैं, वो इनकी तरफ जाके मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा होता। और मैं उन मौलवी हजरात से गुजारिश करूँगी, वो इनके ख़िलाफ़ फितवे क्यों नहीं लगाते। वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को नोट कर रहे हैं और अपनी स्पीच में बयान कर रहे होते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ फितवे क्यों नहीं लगते फितवे। इनके ख़िलाफ़ भी ऐसे फितवे होने चाहिए जो गैर मुनासिब हरकत करते हैं और दूसरों की बहन बेटियों से करवाते हैं। अफसोस का मकाम है ऐसे तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमल पैरा तो कोई एक भी नहीं होता, उल्टा इसके एक्शन में जा रहा होता है। बात तो सारी वही आता है कि एक्शन का रिएक्शन देना होता है। ठीक है, अगर एक्शन होगा तो जाके फिर रिएक्शन के अमल के तौर पे हम ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।